بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی معلومات امارات اندلس کے متعلق ہیں، جسے خلافت قرطبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امارات اندلس کے قیام اور اختتام کے علاوہ خلافت کے بانی اور باقی تمام خلفاء کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، خلافت اندلس ایک اموی شہزادے کی قائم کردہ خلافت تھی جس کا نام عبد الرحمن اول تھا۔ وہ 756 عیسوی سے 788 عیسوی تک اندلس میں حکمران رہا۔ 756 عیسوی میں عبد الرحمن اول نے خلافت عباسیہ کو نظر انداز کر کے امارات قرطبہ کے ایک خود مختار ریاست ہونے کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں خلافت کے بانی عبد الرحمن اول کی۔ عبد الرحمن اول، جنہیں عبد الرحمن الداخل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اندلس میں امارات امیہ کے بانی تھے اور وہ 756 عیسوی سے 788 عیسوی تک اندلس میں حکمران رہے۔ عبد الرحمن اول خلافت بنو امیہ کے 10ویں خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پوتے تھے۔ جب عباسیوں نے دمشق پر قبضہ کر کے خلافت امیہ کا خاتمہ کیا تو اس وقت عبد الرحمن اول کی عمر 20 سال تھی۔ وہ عباسیوں کے ہاتھوں خاندان امیہ کے قتل عام میں بچ جانے والے واحد فرد تھے۔ آپ پیشے سے ایک سیاستدان، حاکم اور عسکری قائد تھے۔ ناظرین، عبد الرحمن اول 731 عیسوی میں دمشق میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 30 ستمبر 788 عیسوی میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 56 سال تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اندلس کے دوسرے حکمران ہشام بن عبد الرحمن اول کی۔ ناظرین، ہشام اول یا ہشام بن عبد الرحمن الداخل امارات قرطبہ کا دوسرا حکمران تھا، جس نے 788 عیسوی سے 796 عیسوی تک حکمرانی کی۔ وہ امارات قرطبہ کے بانی اور پہلے حکمران عبد الرحمن الداخل کا بیٹا تھا۔ ناظرین، ہشام کی پیدائش 26 اپریل 757 عیسوی کو قرطبہ میں ہوئی۔ وہ عبد الرحمن الداخل کا پہلا فرزند تھا، جو اس کی حکومت کے اوائل دور میں حلل نامی ایک کنیز کے بطن سے پیدا ہوا۔ ہشام کی کنیت ابو الولید تھی۔ عبد الرحمن اول نے اپنی زندگی میں ہی ہشام کو اپنا ولی عہد مقرر کر کے بطور جانشین نامزد کر دیا تھا۔ ہشام ادب و علم پرور، تاریخ پر گہری نظر رکھنے اور اپنے محاسن و اخلاق کی بنا پر ہر دل عزیز تھا۔ ہشام پیشے کے اعتبار سے سیاستدان تھا اور 5 اکتوبر 788 عیسوی سے 16 اپریل 796 عیسوی تک برسر اقتدار رہا۔ ہشام نے محض 39 سال 4 ماہ کی عمر میں 16 اپریل 786 عیسوی کو قرطبہ میں وفات پائی۔ ہشام کی تدفین قیصر قرطبہ میں کی گئی۔ اس کا عہد حکومت 7 سال 6 ماہ 10 دن ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اندلس کے تیسرے حکمران حکم اول کی۔ حکم اول یا حکم بن ہشام بن عبد الرحمن الداخل امارات قرطبہ کے تیسرے حکمران تھے، جنہوں نے 796 عیسوی سے 822 عیسوی تک حکمرانی کی۔ ان کی پیدائش 771 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ ان کا تعلق خاندان بنو امیہ سے تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک سیاستدان تھے اور 12 جون 796 عیسوی سے 21 مئی 822 عیسوی تک برسر اقتدار رہے۔ ان کی وفات 21 مئی 822 عیسوی کو قرطبہ میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ ان کی تدفین قرطبہ میں کی گئی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اندلس کے چوتھے حکمران عبد الرحمن ثانی کی۔ ناظرین، عبد الرحمن ثانی 822 عیسوی سے اپنی موت تک جزیرہ نما آئیبیریا میں اندلس میں امارات قرطبہ کا چوتھا اموی خلیفہ تھا۔ اس کی پیدائش 792 عیسوی میں تلیتا میں ہوئی۔ ناظرین، عبد الرحمن ثانی پیشے کے اعتبار سے ایک سیاستدان تھا اور اس کا دور حکومت 21 مئی 822 عیسوی سے 852 عیسوی تک رہا۔ ناظرین، عبد الرحمن ثانی کی وفات 852 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 62 سال تھی۔
ناظرین اس کی تدفین قرطبہ میں کی گئی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اندلس کے 5ویں حکمران محمد بن عبد الرحمن ثانی کی۔ ناظرین محمد بن عبد الرحمن ثانی 852 عیسوی سے 886 عیسوی تک جزیرہ نما آئیبیریا میں اندلس میں امارات قرطبہ کا 5واں امیر تھا۔ ناظرین اس کی پیدائش 823 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور اس کی وفات 886 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین اس کی تدفین بھی قرطبہ میں ہی کی گئی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اندلس کے 6 حکمران منظر بن محمد بن عبد الرحمن ثانی کی۔ ناظرین منظر بن محمد 886 عیسوی سے 888 عیسوی تک امارات قرطبہ کا امیر رہا۔ وہ اندلس کے اموی خاندان کا رکن تھا اور محمد بن عبد الرحمن ثانی کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش 842 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ وہ پیشے کے اعتبار سے ایک سیاستدان تھا اور 886 عیسوی سے 888 عیسوی تک قرطبہ کا امیر رہا۔ اس کی مدت خلافت تقریباً 2 سال ہے۔ اس کی وفات 888 عیسوی میں ہوئی اور وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 46 سال تھی۔ ناظرین اس کی تدفین قرطبہ میں کی گئی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اندلس کے 7ویں حکمران عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن ثانی کی۔ ناظرین عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن اندلس میں امارات قرطبہ کا 7واں امیر تھا۔ یہ خاندان امیہ اندلس کا رکن تھا اور محمد بن عبد الرحمن ثانی کا بیٹا تھا۔ اس کی پیدائش 11 جنوری 844 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین یہ پیشے کے اعتبار سے ایک سیاستدان تھا اور 888 عیسوی سے 912 عیسوی تک قرطبہ کا امیر رہا۔ اس کی مدت خلافت تقریباً 24 سال ہے۔ اس کی وفات 15 اکتوبر 912 عیسوی میں ہوئی اور وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 68 سال تھی۔ اس کی تدفین قرطبہ میں کی گئی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اندلس کے 8ویں حکمران عبد الرحمن الناصر کی۔ ناظرین عبد الرحمن الناصر اندلس میں خلافت امیہ کا سب سے مشہور حکمران تھا، جو عبد الرحمن ثالث اور عبد الرحمن اعظم کے نام سے بھی معروف ہے۔ ناظرین عبد الرحمن الناصر نے ہی امارات اندلس کو خلافت قرطبہ میں تبدیل کیا۔ اس کی پیدائش 7 جنوری 791 عیسوی کو قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین یہ پیشے کے اعتبار سے ایک سیاستدان تھا اور 15 اکتوبر 912 عیسوی سے 16 جنوری 929 عیسوی تک اندلس میں امیر قرطبہ رہا۔ ناظرین 16 جنوری 1929 عیسوی میں اس نے اعلان خلافت کر کے خلافت قرطبہ قائم کی۔ اس وقت اس کی عمر 38 سال تھی۔ یہ خلافت قرطبہ کا پہلا خلیفہ تھا اور 16 جنوری 929 عیسوی سے 15 اکتوبر 961 عیسوی تک برسر اقتدار رہا۔ ناظرین اس کی وفات 15 اکتوبر 961 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ اس کی تدفین قیصر قرطبہ میں کی گئی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اندلس کے 9ویں حکمران الحکم دوم کی۔ الحکم دوم کو حکم دوم مستنصر باللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا پورا نام حکم بن عبد الرحمن الناصر تھا۔ اس کی پیدائش 13 جنوری 915 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین حکم بن عبد الرحمن الناصر اندلس کی اموی سلطنت کا 9واں حکمران اور اپنے باپ عبد الرحمن الناصر کے بعد اندلس کا دوسرا خلیفہ تھا۔ اندلس میں اس کا دور سلطنت کی توسیع کا دور شمار کیا جاتا ہے۔ حکم دوم اپنی علمی دوستی اور کتابوں کے جمع کرنے میں بہت مشہور تھا، یہاں تک کہ ان کے کتب خانہ میں تقریباً 4 لاکھ کتابیں تھیں، جن کو اس نے بڑی محنت سے مختلف ملکوں اور شہروں سے جمع کیا تھا۔ ناظرین پیشے کے اعتبار سے یہ ایک خلیفہ تھا اور 961 عیسوی سے 976 عیسوی تک برسر اقتدار رہا۔ ناظرین اس کی وفات 16 اکتوبر 976 عیسوی میں ہوئی۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 61 سال تھی۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اندلس کے 10ویں حکمران ہشام دوم کی۔ ناظرین ہشام دوم اندلس کا تیسرا اموی خلیفہ اور 10واں حکمران تھا۔
جس نے اندلس میں 976 عیسوی سے 1009 عیسوی اور 1010 عیسوی سے 1013 عیسوی تک حکومت کی۔ ناظرین، اس کا پورا نام ہشام بن حکم دوم تھا۔ اس کی پیدائش 11 جون 965 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ اس کا دور حکومت 976 عیسوی سے 1009 عیسوی تک اور پھر ایک سال بعد 1010 عیسوی سے 1013 عیسوی تک قائم رہا۔ ناظرین، اس کی وفات 25 اپریل 1013 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 48 سال تھی۔ اس کی تدفین قرطبہ میں کی گئی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اندلس کے 11ویں حکمران محمد دوم ابن ہشام کی۔ محمد دوم ابن ہشام اندلس میں اموی خاندان کا 11واں حکمران اور خلافت قرطبہ کا چوتھا خلیفہ تھا۔ اس کی پیدائش 980 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین، اس نے 1009 عیسوی سے 1010 عیسوی کے درمیان حکومت کی۔ 1009 عیسوی میں محمد دوم نے خلیفہ ہشام دوم کے خلاف بغاوت کی تھی اور اسے قید کر کے اقتدار سنبھالا۔ ناظرین، اس کی وفات 23 جولائی 1010 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی اور اس کی تدفین قرطبہ میں کی گئی۔ وفات کے وقت اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اندلس کے 12ویں حکمران سلیمان بن حکم کی۔ ناظرین، سلیمان بن حکم یا سلیمان المستعین باللہ خلافت قرطبہ کا 5واں خلیفہ تھا۔ اس کی پیدائش 11ویں صدی میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین، سلیمان بن حکم 2 بار برسر اقتدار ہوا۔ اس نے 1009 عیسوی سے 1010 عیسوی تک اور اندلس میں 1013 عیسوی سے 1016 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کی وفات 1016 عیسوی میں قرطبہ میں ہوئی۔ ناظرین، اس کی وفات کی وجہ سزائے موت تھی۔ ناظرین، اب اسی امید کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔